بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید گزشتہ خطبوں میں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک وصف اور شرف کا ذکر میں نے کیا اور وہ ہے ان کا ذوالنورین ہونا ذوالنورین ہونا اس لحاظ سے کہ ان کے نکاح میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں اور یہ شرف اولاد آدم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں۔ تاریخ اسلام میں دو موقع اور دو دن
ایسے آئے جنہوں نے انقلاب برپا کیا، وقت کی کایا کو پلٹ دیا۔ ان میں ایک دن ہے یوم بدر۔ جب کافروں کی کمر ٹوٹ گئی، ان کی طاقت ختم ہوئی، ان کا غرور والا سر نیچے ہوا، اور بدر کے جو شرکاء ہیں انہیں صحابہ کی جماعت میں سب سے بلند مقام ملا۔ اور ایک موقع ہے حدیبیہ، صلح حدیبیہ، جس نے حالات کا رخ بدل دیا۔ ایسی صلح جسے قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا، اسے فتح مبین قرار دیا۔ ان دونوں موقعوں پر حضرت عثمان موجود نہیں تھے۔ بدر میں اس لیے نہیں تھے کہ ان کی اہلیہ بیمار تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو، خیال رکھو، اور بدر میں نہ آؤ۔ حدیبیہ میں اس لیے نہیں تھے کہ وہ میرے نبی کے سفیر بن کے مکے گئے ہوئے، مشرکین مکہ سے مذاکرات کرنے کی۔ بدر میں بھی حضرت عثمان موجود نہیں، اور حدیبیہ میں بھی حضرت عثمان موجود نہیں، لیکن ان دونوں موقعوں پر میرے نبی نے انہیں موجود مانا۔ بدر کے غازیوں کو جتنا مال غنیمت میں سے حصہ ملا، حضرت عثمان کو اتنا ہی حصہ دیا۔ وہ بدر کے شرکاء میں شامل، اور بدر کے شرکاء ان کے متعلق میرے آقا نے کہا کہ اللہ نے بدر کے میرے ان یاروں کو جھانک کے دیکھا تھا، بڑے غور سے دیکھا، اور فرمایا اے ملو معاشے تم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرو، وجبت لکم الجنہ، تم پر جنت کیا ہو گئی۔ جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے ان کی تعداد 1000 تھی، باقی 5000 3000 اس کا وعدہ مشروط تھا
مشرکین کی کمک آ گئی تو ہم 5000 اور اتار دیں گے، نہ کمک آئی نہ وہ اترے، 1000 فرشتے اترے۔ تعداد فرشتوں کی کیا ہے کہ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اس قبلے کا جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ کتنی تعداد، اتنی تعداد فرشتوں کی جبریل نے اطلاع دی کہ جس طرح صحابہ میں یہ 313 سب سے بہتر ہیں، اللہ نے آسمانوں میں ان 1000 فرشتوں کو سب سے بہتر قرار دیا جو بدر میں شریک ہوئے۔ تو حضرت عثمان یہاں بھی موجود مانے گئے۔ دوسرا مقام ہے حدیبیہ، جہاں 1400 صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر مکے سے صرف 7-8 میل دور ہیں۔ 6 سالوں کے بعد یہ اپنے وطن آ رہے ہیں۔ وطن تو ہر ایک کا کشمیر ہوتا ہے، اور جن کا واقعی وطن مکہ ہو، ان کے آبائی مکان وہاں ہوں، ان کے دل میں کتنی امنگیں ہوں گی۔ پھر بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، آب زمزم ہے، وہیں رہے، جم پل اتھوں دا، بچے تھے تو وہیں تھے، ہجرت کر کے چلے گئے۔ 8 میل کے فاصلے پر وہ موجود ہیں۔ مشرکین نے کہا ہم نہیں آنے دیں، اس میں ہماری توہین ہے۔ آپ نے فرمایا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، 3 دنوں کے لیے اجازت دے دو، ہم بیت اللہ آئیں گے، طواف کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اور ہتھیار بھی نہیں اٹھائیں گے۔ مشرکین نے مان کے نہیں دی۔ کوئی آدمی مذاکرات کرے ان سے جا کے، کون ہو کہ حضرت عمر چلے گی۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری طبیعت دے تو ان پتہ، کوئی اونچ نیچ ہو گئی نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، پھر میری برادری بھی وہاں زیادہ نہیں ہے، اگر میرا مشورہ طلب کرو تو اس کے لیے سب سے مناسب آدمی عثمان ہے رضی اللہ تعالی۔ ان کی برادری مکے میں، قریبی رشتہ دار مکے میں ہیں، چچا کے بیٹے مکے میں، انہیں وہاں امان بھی مل سکتی ہے، رہنے کے لیے جگہ بھی مل سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ عربی کا ایک جملہ ہے، حضرت انس کی زبان سے نکلا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترجمے میں مزہ نہیں رہتا جو عربی کے الفاظ میں مزہ ہے، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اللہ کرے گا تسی سمجھ جاؤ۔ جملہ بڑا خوبصورت۔ حضرت انس کہتے ہیں کان عثمان رسول اللہ، ہوں جنہوں سمجھ نہیں آئی انہوں نے میں سمجھا لیا۔ کان عثمان رسول اللہ، آمنہ کا لال اللہ کا رسول ہے، اور عثمان آمنہ کے لال کا رسول بن کے جا رہا ہے۔ پیغامبر، ایلچی، پیغام لے جانے والا، نبی پاک اللہ کا پیغام لے کے آئے، اور آج حضرت عثمان پیغام لے کے جا رہے ہیں کس کا؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منٹ کے لیے ذرا اس ماحول میں چلے جائیں یار، پھر آپ کو سمجھ آئے۔ احرام باندھا ہوا ہو، مکہ 8 میل کے فاصلے پر ہو، 6 سالوں کے بعد آنا قسمت میں ہو، اور 8 میل کے فاصلے پر مسئلہ پیدا ہو گیا، نہیں آنے دیں گے، اور ایک شخص جا رہا ہے میرے نبی کا نمائندہ بن کر، اس نے بھی احرام باندھا ہوا ہے، یہ مکے پہنچے گا، مذاکرات کے بہانے پہنچنا تو ہے۔ صحابہ نے آپس میں خسر پسر کی، واہ عثمان تیری قسمت، ہمیں تو پتہ نہیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، احرام یہیں کھولنے پڑیں گے، واپس جانا پڑے گا، مذاکرات کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، تو کسی بہانے تو پہنچا نا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، آب زمزم پیے گا، حجر اسود کو بوسے دے گا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے گا، مقام ابراہیم پر نفل پڑے گا، تیری قسمت کے کیا کہنے۔ میرے آقا نے حضرت عثمان کو منع نہیں کیا، کوئی بات نہیں کہی، میرے آقا تک بات پہنچی تو میرے آقا نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ عثمان وہاں جا کے طواف کرے گا، عمرہ ادا کرے گا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میرا عثمان اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا جب تک میں اس کے ساتھ نہیں۔ اعتماد دی حد نہیں مک گئی، حالانکہ میرے نبی نے منع بھی نہیں کی۔ اعتماد دیکھو میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسری بات سنیے، وہاں جب مذاکرات ناکام ہو گئے کہ نہیں آنے دیں گے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دے دی گئی کہ وہ بیت اللہ ہے، تم نے احرام باندھا ہوا ہے، بیت اللہ کا طواف کر لو، عمرہ ادا کر لو، احرام سے نکل آؤ۔ حضرت عثمان نے ایک جملہ کہہ کے آسمان کے فرشتوں کو حیران کر دیا، کس قبلے کی بات کرتے ہو؟ میرا قبلہ تو 8 میل کے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساکی نہیں۔ تو آنے نہ گلہ نہیں سمجھ نہیں، میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساکی نہیں۔ ہر چیز موجود ہے، ساکی نہیں ہے۔ دل میں آتا ہے لگا دیں آگ میں خانے کو ہم، ساکی نہیں تو پھر کیا چیز باقی رہ گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک میرے نبی ساتھ نہیں ہوں گے اس وقت تک میں عمرہ ادا نہیں۔ پتہ نہیں اس سے پہلے کسی خطیب نے یہ بات کہی یا نہیں کہی، نہیں کہی تو چلو بندیال بھی کہتے ہیں۔ ہم نے صحابہ میں بھی دیکھا اور صحابہ کے بعد بھی دیکھا، لوگوں نے محبت نبی میں دنیا کی ہر چیز قربان کر دی۔ صحابہ کی زندگیوں میں ہم نے دیکھا، صحابہ کے بعد بھی ہم نے دیکھا، لوگوں نے محبت نبی میں اولاد، ماں باپ، کنبہ، برادری، رشتہ داری، دولت، عزت، باغات، ہر چیز تج دی صحابہ نے، بعد کے لوگوں نے بھی۔
باپ کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے تو وہ مائی کہتی ہے ما فعل برسول اللہ. بھائی کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے وہ کہتی ہے ما فعل برسول اللہ. بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے وہ کہتی ہے ما فعل برسول اللہ. مجھے باپ بیٹے بھائی کی شہادت کی خبر دینے والے مجھے یہ بتا میرے نبی کس حال میں ہیں. ہم نے دیکھا لوگوں نے بہت کچھ قربان کی, پھر شوہر کی اطلاع ملتی, وہ کہتی ہے ما فعل برسول اللہ, کہ وہ زندہ ہیں, صحیح ہیں, کہ مجھے دکھاؤ. دیکھا, دیکھ کے کہتی ہے کل مصیبت بعد کا جلال. اگر آپ زندہ موجود ہیں تو پھر کوئی مصیبت ہے ہی کوئی. ایسی محبت کبھی نہیں دیکھی گی جو صحابہ میں پائی جاتی تھی میرے آقا کے لیے. بچیوں کے چہروں پہ تھپڑ برداشت کی, ماؤں کے 2 ٹکڑے ہونے برداشت کی. ہم نے سب کچھ دیکھا, ہم نے سب کچھ دیکھا. باپ بھی, بیٹا بھی, اولاد بھی, شوہر بھی, عزت بھی, مال بھی, باغات بھی, جائیداد بھی, دولت بھی, وطن بھی, شہر بھی, یہ سب کچھ محبت نبی پر قربان ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن اللہ کی عبادت کو میرے نبی کی محبت پہ اگر کوئی قربان کرنے والا دیکھا ہے تو عثمان دیکھا ہے. عثمان جس نے عبادت کو قربان کر. عمرہ ادا کرنا کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت ہے. وہ عبادت قربان کر رہا ہے میرے نبی کی محبت پر. ایک اور مثال حدیبیہ سے ہی پیش کروں گا, لیکن پہلے ایک اور بات کر لوں, پھر ایک اور مثال بھی پیش کر دوں. وہ مثال حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب سے رضی اللہ تعالی. جب آپ حضرت عثمان کو وہاں قید کر لیا گیا, ان کی شہادت کی خبر اڑا دی گئی, قد قتل عثمان. وہ خبر اڑتے اڑتے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچی, میرے سفیر کو شہید کیا گیا. آقا خیمے سے نکلے, ایک درخت کے نیچے آئے, اس سے پیٹھ لگائی اور صحابہ سے کہا نکلو اور میرے ہاتھ پر عثمان کے قصاص کے لیے بیعت کرو. اب ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں, ایسے واپس نہیں جائیں. صحابہ نکلے, 1400 صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی. کتنے؟ ان میں کون ہے؟ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر. بڑے بڑے بہادر, بڑے بڑے شجاع, سب نے بیعت کی حضرت عثمان کی قصاص کا بدلہ لینے کے لیے میرے نبی کے ہاتھ پر. لوگوں, آج تک آپ نے کسی کا خون اتنا قیمتی بھی دیکھا ہے؟ نہیں نہ سمجھو. 1400 صحابہ کو میرا نبی قربان کرنا چاہتا ہے. 1400 صحابہ نے خون دینے کی بیعت کی. عثمان کا خون اتنا قیمتی ہے. یہ غالباً بیعت اس لیے بھی لی گئی کہ جب واقعتاً حضرت عثمان کو شہید کیا جائے گا اور جو لوگ قصاص عثمان کا نعرہ لے کر نکلیں گے وہ بھی اس آیت کے مصداق ہوں گے. عثمان کا خون ایسا نہیں ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے
اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے، تو جو لوگ قصاص عثمان کا نعرہ لے کر نکلے تھے، عثمان کے خون کا بدلہ چاہیے، اس کے لیے کون نکلا؟ میری ماں عائشہ صدیقہ نکلی رضی اللہ تعالی۔ ان میں کون نکلا؟ یکی از عشرہ مبشرہ حضرت طلحہ نکلے۔ ان میں کون نکلا؟ یکی از عشرہ مبشرہ حضرت زبیر نکلے۔ اور سن رہے ہو، طلحہ زبیر ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو میرے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت، نام لے کر۔ تمہیں صرف تصویر کا ایک رخ دکھایا گیا۔ تم جانتے ہو کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت عائشہ کے لشکر میں شامل ہو کر جب آئے تھے تو ان دونوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کیا تھا، جانتے ہو؟ زبیر کے قاتل کو میرے نبی نے جہنمی ہونے کی وعید سنائی تھی۔ زبیر کا قاتل کہاں جائے گا؟ اور جس بندے نے حضرت زبیر کو شہید کیا اور وہ سر اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا کہ میں نے زبیر کو قتل کیا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا ظالم، میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ زبیر کا قاتل جہنم میں جائے۔ انہوں نے جام شہادت بھی نوش کی۔ یہ حضرت عثمان کے قصاص کا نعرہ لے کر اٹھے تھے۔ حضرت معاویہ کیوں اٹھے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو چپکلش ہو گئی، حضرت معاویہ کا نعرہ کیا تھا؟ قصاص عثمان، حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے، حضرت عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ وہاں میرے نبی نے بیعت کی، اور بیعت رب کو اتنی پسند آئی کہ جس درخت کے نیچے لی اس کا نام پڑ گیا شجرۃ الرضوان۔ جن لوگوں نے بیعت کی ان کا نام پڑ گیا اصحاب الرضوان، اور بیعت کا نام کیا ہو گیا؟ بیعت رضوان۔ رب نے قسم اٹھا کر ان 1400 صحابہ کے لیے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ سورۃ فتح میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ سپیکر خراب ہو۔ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان سے کیا ہو گیا ہوں۔ تو قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ پھر آگے کیا کہا؟ آگے کہا فعلم ما فی قلوبہم۔ میں نے صرف ان کا ظاہر نہیں دیکھا، صرف ان کا ظاہر نہیں دیکھا، فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں اخلاص تھا اس کو معلوم کر کے پھر میں نے اپنی رضا کی سند عطا کی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے رضا کی سند عطا کی ان صحابہ کو۔ پھر اللہ نے کہا ان الذین، یہ ذرا غور سے سنیں گے آپ، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ ہے. ید اللہ کا معنی کرو, زور سے معنی کرو یار. ید اللہ ہے فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا, نیچے میرے نبی کا ہاتھ, اوپر صحابہ کا ہاتھ, اور ان سب کے اوپر رب کا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا, نیچے نبی کا ہاتھ, درمیان میں صحابہ کا ہاتھ, اور سب سے اوپر کس کا ہاتھ؟ اللہ کا ہاتھ. زور سے بولو یار, زور سے. چھوٹا بچہ ساتھ ہو, رش والی جگہ ہو, چھوٹا بچہ ساتھ ہو, ہجوم والی جگہ ہو, باپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, ماں اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے, گم نہ ہو جائے. رش والی جگہ پر اگر تو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے تو وہ راستے سے نہیں پھٹک سکتا, اور ظالم آدمی جن کے ہاتھ نبی اور رب کے ہاتھ میں تھے وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں, کیسے راستے سے بھٹک سکتے ہیں, وہ کیسے ظلم کی طرف جا سکتے ہیں. نیچے نبی کا ہاتھ ہے, اوپر کس کا ہاتھ؟ اللہ کا. درمیان میں کس کا ہاتھ؟ صحابہ کا. اتنے مضبوط ہتھاں دے وچے صحابہ دا ہاتھ. یہ ہاتھ غلط قدم کام کر سکتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا, پہلے جو کچھ مرزا جہلمی کہتا رہا, ہمارے ملک کی ایجنسیاں خاموش رہیں, لیکن آج سے 10-15 دن پہلے جو اس نے ایک کلپ چڑھایا وہ بڑا ظالمانہ ہے, وہ بڑا زہریلا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبروں سے نکل کے آئیں اور ہمیں اپنی بات منوانا چاہیں تو ہم ان سے کہیں گے ٹھہرو, صبر کرو, رکو, یہ تو اللہ کا ہم پہ کرم ہوا کہ ہم اس وقت نہیں تھے, ورنہ ہم تم پر تلواریں سونت کے آ جاتے. چلو اس وقت تو ہم نہیں تھے, ہم تلواریں نہیں سونت سکے, ہماری تلواریں رکی رہیں, تو زبان تو ہم چلا سکتے ہیں, ہماری زبان تو بند نہیں ہو سکتی. کن کو کہہ رہے ہو؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو. جو لوگ مرزا جیلمی سے متاثر ہیں نوجوان, وہ اس کلپ کو سنیں اور اسے نوٹ کریں, اپنی آخرت کی فکر کریں. اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے, خدا گواہ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کے جو اختلافات ہیں اس میں ہم نے اپنی زبانیں بند رکھنی ہیں. اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ زبان کیا رکھنی ہے؟ ہم نے کسی کے متعلق کچھ نہیں کہنا, یہ اہل سنت کا موقف ہے. اور یہ آدمی کہتا ہے میں تلوار سونت کے آ جاتا, ہم تلوار سونت کے آ جاتے. چلو ہم تلواریں نہیں سونت سکے تو ہماری زبانیں تو کوئی بند نہیں کر سکتا. کن کے متعلق زبان چلانا چاہتے ہو میاں؟ مغیرہ بن شعبہ, مغیرہ بن شعبہ ان 14
900 सहाबा में शामिल है जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर मेरे नबी के हाथ पर बैत की थी और मेरे रब ने कसम उठाकर उन्हें अपनी रजा की सनद अता की थी। उस मुगीरा इब्ने शोबा को भौंकने लगे हो? सिर्फ शामिल नहीं, उठाओ किताबें, खुद पहना हुआ है, तलवार हाथ में, और मेरे नबी के सरहाने खड़ा है, मेरे नबी की हिफाजत करते हुए। और उर्वा बिन मसूद जो मुशरिकीन का नुमाइंदा था, वो जब आया तो बार बार तौहीन आमेज लहजे में अपना हाथ मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक की तरफ ले जाता था, बार बार बात करते हुए यहां हाथ रखता था, और हर मर्तबा हजरत मुगीरा तलवार की नोक से उसका हाथ हटाते थे। उनका चचा था, वो नहीं पहचानता था कि ये मेरा भतीजा है, इन्होंने खुद पहना हुआ था। और जब उसने एक दो मर्तबा बाद फिर हाथ उठाया तो इन्हें कहा अपना हाथ पीछे कर, अगर तुमने अपना हाथ मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक की तरफ उठाया तो मैं इस तलवार से तेरा हाथ कलम करके रख दूंगा। मुगीरा, हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु, और शर्म करो, मुगीरा बिन शोबा नंगी तलवार लेकर मेरे नबी की हिफाजत में खड़ा है, और तू कहता है मैं मुगीरा के खिलाफ तलवार उठा के आ जाता। उस मुगीरा के खिलाफ तू तलवार उठाना चाहता है जो मेरे नबी की हिफाजत के लिए तलवार उठा के खड़ा है। यकीयत अशरा मुबशरा में मेरे नबी ने फरमाया, ऐ हुदैबिया के 1400 सहाबा, अंतुम खैरु अहलिल अर्ज़। समझ गया हो तो समझ, अंतुम खैरु अहलिल अर्ज़। इस धरती पर जितने लोग मौजूद हैं तुम उन सब में से बेहतर हो। तू उस मुगीरा के खिलाफ, तू कहता है मैं तलवार सौंत के आ जाता। चलो हम तलवारें तो नहीं सौंत सके, जबान तो हमारे पास है। तेरी जबान रब ने तुझे इसलिए दी है कि तू हजरत मुगीरा बिन शोबा, हजरत अमर इब्न आस, जानते हो अमर इब्न आस को मिस्र फतह करके दिया था, निकम्मे आदमी, फाते मिस्र। और जब बैत की तो मेरे नबी को कहता है उबसुत यमीनक, अपना दायां हाथ फैलाइए, मैं आपके हाथ पे बैत करना चाहता हूँ, इस्लाम की बैत। नबी पाक ने हाथ फैलाया, इन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। नबी पाक ने फरमाया खुद कहते हो हाथ फैलाओ बैत करना चाहता हूँ, मैंने हाथ फैलाया तो अपना हाथ पीछे खींच लिया। हजरत अमर इब्न आस कहती हैं वैसे बैत थोड़े करूँगा, शर्त लगा के करूँगा। माजा तश्तारे, तो क्या शर्त लगाना चाहते हो? या रसूलल्लाह सारी ज़िंदगी आपकी मुखालफत की है, शिरक की है, मुझे ज़मानत दो, अल्लाह मेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दे, फिर बैत करूँगा। आपने फरमाया अमा अलिम तो या आम्र, आम्र तुम नहीं जानते हो अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम का कबूल करना पिछले सारे गुनाहों को मिटा के रख देते। जिस अमर इब्न आस ने मिस्र फतह करके दिया, तू कहता है मैं उनके खिलाफ तलवार सौंत के आऊँगा, मैं उनके खिलाफ तलवार सौंत लेता, मैं मुआविया के खिलाफ तलवार सौंत लेता, मैं अमर इब्न आस के खिलाफ तलवार सौंत लेता। चलो हमारी तलवारें तो नहीं सौंती गई, हमारी जबान तो खुली है, नहीं खुली। अगर मुहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर नबी पाक का कलमा पढ़ते हो तो मेरे नबी ने कहा था
اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ اگر نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہو تو میرے نبی کے اس ارشاد کو مانو۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا وصحابی، میرے صحابہ کا احترام کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ کوئی ایک حدیث ہے؟ کئی علماء نے اس میں گفتگو کی کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو بچایا ہے، تو آج ہم سب کا ذکر خیر کرتے۔ صحابہ کا تمہاری زبانیں آزاد، تلواریں تم نہیں سونچ سکے تو تمہاری زبانیں آج کھلی ہیں۔ کس کے خلاف زبان آپ چلانا چاہتے ہیں؟ صحابہ کے خلاف؟ میرے نبی کی محفل میں رہنے والوں کے خلاف؟ میرے نبی کا ساتھ نبھانے والوں کے خلاف؟ حضرت عائشہ کا قول پڑھو مسلم میں، امام شافعی کا قول پڑھو، ملا علی قاری نے، امام احمد بن حنبل کا قول پڑھو، علماء نے لکھے ان کے اقوال، امام احمد بن حنبل کے، امام شافعی کے، عمر ابن عبدالعزیز کا قول پڑھو۔ سب نے یہی کہا کہ صحابہ کے مشاجرات جو ہیں، صحابہ کے اختلافات جو ہیں، ان میں ہمیں اپنی زبانیں کیا رکھنی چاہیے؟ بند رکھنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ ہم حضرت معاویہ کی طرفداری کرتے ہیں یا انہیں حضرت علی کے مقابلے میں حق پہ سمجھتے۔ قطعاً ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے؟ ہمیں رب نے جج بنایا ہے، ہمیں رب نے منصف بنایا ہے، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ ہاں اتنی بات واضح ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوں، حضرت عمر بن العاص ہوں، حضرت معاویہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یا سارے صحابہ ہوں، پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ مل کر بھی حضرت علی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اہل سنت کا مسلک، ہم افراد تفرید کا شکار نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادنا سی توہین یا ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملہ کوئی اہل سنت ادا نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ادا کرتا ہے تو وہ اہل سنت نہیں، وہ سنی نہیں ہے۔ اہل سنت کے حضرت علی پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ سے کیا ہیں؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو، سب سے افضل ہیں، السابقون الاولون ہیں، بچوں میں پہلے مومن ہیں، بہادری اور شجاعت کا نشان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے نبی کے لیے قربانیاں دی، جان ہر جگہ پیش کی، لڑے، لیکن ان کے جو مشاجرات ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ ہوں، حضرت طلحہ کے ساتھ ہوں، حضرت زبیر کے ساتھ ہوں، حضرت معاویہ کے ساتھ ہوں، عمر بن العاص کے ساتھ ہوں، حضرت مغیرہ کے ساتھ ہوں، ان مشاجرات میں ہم اپنی زبانیں کیا رکھیں گے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھو، مجتہد جو ہوتا ہے نا، مجتہد کون ہوتا ہے؟ اجتہاد کرنے والا، ہر بندہ نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت سے خود مسائل نکالے، اس درجے پر ہو کہ قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا، ٹھہرے ذرا یار، دیکھیں مہینہ گزرتے ہوئے پتہ نہیں لگتا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں نے 2 جمعے پہلے اپیل کی تھی بجلی کے بلوں کے لیے، لیکن لگتا ہے 4 جمعے پہلے کی تھی۔ آپ کے بجلی کے بل تو آئے ہوں گے، بیچارے جو چھوٹے تاجر ہیں وہ بڑے پسے ہیں،
فیس بک پہ مثلاً 35 یونٹ انہوں نے جلائے اور بل ان کا آیا 7,000. 6,000 کمرشل میٹر پہ ایک نیا ٹیکس لگا دیا. کھاؤ پیو قوم بھگت رہی بیچاری قوم. اور یہ قوم کی صلاحیتیں کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ زندہ باد تے مردہ باد. تسی لگے رہو، ایک کو اٹھاؤ دوسرے کو گراؤ، تم اسے میں لگے رہو، تو آڈا کسی نہیں سوچنا نہ، اپنا ہی پیٹ بھرنا ہے. جو بھی آئے گا اپنا پیٹ بھرے، تمہارا کسی نہیں سوچ. پچھلے جو تھے انہوں نے کیا کی؟ 3.5 سال میں انہوں نے کیا کی؟ کیا کارکردگی ہے جی؟ کیا کارکردگی؟ ان کی کارکردگی کیا ہے؟ بتاؤ نا بھائی کیا کیا ہے تم نے؟ کوئی پل بنائی ہے، کوئی سڑک بنائی ہے، کوئی اسپتال بنایا ہے، کوئی یونیورسٹی بنائی ہے، موٹر وے کو آگے بڑھایا ہے، کیا کیا ہے تم نے؟ قوم آزادی چاہتی، پتہ نہیں کیڑے غلام. اوے ہمیں آزادی نہیں ملنی، ہم غلام ہیں. پہلے گورے انگریزوں کے تھے، اب کالے انگریزوں کے ہیں. بیچاری عوام کو کیا آزادی میں؟ عوام بھی پاگل ہوئی پھرتی. آزاد پاکستان، آزاد پاکستان اور قید پاکستان. تم میں کوئی بندہ ہے ایسا کہ اگر پیپل پارٹی جیت جائے تے تواڈا بھی کوئی چانس ہوئے پنجاب دے وزیر اعلیٰ بنن دا؟ تواڈے جو کوئی بندہ ہوئے تو بولو. کوئی گورنر؟ کیوں مر رہے ہو؟ کیوں مرتے ہو؟ یہ باہر ہماری سڑک دیکھو، 4 سال ہو گئے ہیں. وہ اس سائڈ کے جو دکاندار ہیں ان کا کاروبار دیکھو، اس طرف سے ٹریفک نہیں گزرتی. ہے کسی کو پرواہ؟ نو، کسی کو پرواہ. کیا ہو رہا ہے؟ بارش ہوتی ہے تو کتنا پانی ہوتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. تسی لگے رہو جھنڈے چوک کے، زندہ باد تے مردہ باد. تم نے یہی کرنا ہے، سٹیج بنانے ہیں، زندہ باد مردہ باد کرنا ہے. اب بھائی کاٹ کرو ان کا، چھوڑ دو ان کو. جو بھی آئے گا تمہیں رگڑا لگنا ہی لگنا ہے. اب 6,000 فی میٹر کمرشل ٹیکس ہے. ایک بیچارے کا کھوکھ ہے، چھوٹی سی دکان ہے، وہ بھی 6,000. ایک کروڑ پتی کاروبار والا ہے، وہ بھی 6,000. واہ تواڈے انصاف، کیا بات ہے بھائی انصاف کی. رگڑا لگا ہے. چھوٹا سا دکاندار ہے، وہ 7,000 دے گا، 8,000 دے گا. ساڈا بل آیا جی 70,000 ہماری مسجد کا. ٹھیک ہے، اس میں اے سی بھی چلتے ہیں، پنکھے بھی دن میں چلتے ہیں، طلبہ بھی یہاں مطالعہ کرتے ہیں، بنات کا مدرسہ بھی ہے. اس حساب سے تو آپ کہیں گے بھائی تھوڑا ایڈا کوئی زیادہ نہیں ہے. تو یہ آپ حضرات ہی تعاون کرتے، ہر موقع پہ تعاون کرتے. تو آج آخری جمعہ، بل کی تاریخیں بھی آخری ہیں، تو تھوڑی سی آپ مہربانی کریں، شفقت کریں. کوئی جو صاحب ثروت حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا جیبیں تھوڑی سی ڈھیلی کرو تھوڑی جی. جو صاحب ثروت ہیں تو جڑے اگے ہی بیچارے روٹی تو تنگ، انہوں نے میں کی آکھ سکتا بیچاریاں، ان کی اپنی روٹی پوری نہیں ہو رہی. پھر ایک دفعہ پیچھے چلے جائیں جی، راجہ صاحب سے شروع کریں. اور یہ جو تاجر شاجر بیٹھے ہیں یہ ذرا خیال کریں جی تھوڑا سا. کیوں بھائی ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزا جیلمی نے جو صحابہ کے متعلق یہ گستاخانہ جملے کہے، اس کے خلاف دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج ہونا چاہیے. کیوں بھائی آپ کو دہشت گردی کا کیس ہونا چاہیے. صحابہ پہ بکواس کی، تلوار میں سونت کے آ جاتا. ہماری زبانیں تو بند نہیں ہو سکتی، زبانیں بند کرنی ہوں گی. صحابہ کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کے حق میں زبان کھولیں. وہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک اور ہستی ہے جنہوں نے
اللہ کی عبادت کو محبت نبی پہ کیا کیا؟ عبادت تو نہیں میں اسے کہہ سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ 27-28 ذی الحج کو ہوا تھا، لیکن شہادت ان کی 1 محرم کو ہی. جب معاہدہ لکھا گیا نا حدیبیہ کا، تو معاہدہ لکھنے والے جو تھے وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالی. حضرت علی اس معاہدے کو لکھ رہے ہیں. نبی پاک نے معاہدہ لکھوایا. اب سنیے ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو مشرکین کا نمائندہ تھا وہ کہنے لگا یہ الرحمن کیا ہے، یہ الرحیم کیا ہے؟ ہم تو الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، ہم تو لکھتے ہیں باسم کا اللہم، باسم کا اللہم. لہذا یہ رحمان اور رحیم کاٹیے اور اس کی جگہ لکھیے باسم کا اللہم. میرے آقا ہر صورت میں معاہدہ کرنا چاہتے تھے. میرے آقا نے فرمایا علی یہ کاٹ دے الرحمن الرحیم، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ لکھ دے. حضرت علی نے الرحمن بھی کاٹ دیا، الرحیم بھی کاٹ دیا اور اس کی جگہ لکھ دیا باسم کا. معنی تو وہی تھا، معنی تو ایک ہی تھا. الرحمن اور الرحیم کا لفظ وہ کٹوانا چاہتے تھے. آگے معاہدہ لکھا گیا. یہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ اور سہیل ابن عامر کے درمیان. مشرکین کے نمائندے نے کہا یہ رسول اللہ، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کائے کا؟ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہذا رسول اللہ کاٹیے، اس کی جگہ لکھیے محمد ابن عبداللہ. یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے محمد کی طرف سے جو عبداللہ کا بیٹا ہے. رسول اللہ کا لفظ کاٹیے. میرے آقا ہر صورت میں معاہدہ کرنا چاہتے تھے. میرے آقا نے کہا علی یہ رسول اللہ کاٹ دے اور اس کی جگہ لکھ دے ابن عبداللہ، جیسے یہ کہہ رہا ہے لکھ دے. اب ایک طرف ادب ہے، حکم پہ غالب آ رہا ہے، اور ایک طرف حکم ہے وہ ادب پہ غالب آ رہا ہے. نبی کا حکم ہے، ادھر نبی کا ادب ہے. اندر کشمکش ہوئی اور پھر حضرت علی نے کہا علی کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں، محمد کے ساتھ رسول اللہ کو مٹا نہیں سکتے ہیں، میں نے یہ نہیں مٹانا ہے. آپ نے فرمایا پھر میرا ہاتھ رکھ وہاں، میں خود مٹا دیتا. الرحمن مٹا دیا، یہی بتانا چاہتا تھا. الرحمن مٹا دیا، الرحیم مٹا دیا. اور لیکن جب باری آئی محبت نبی کی، جب باری آئی نا میرے نبی کی حب کی، پھر حضرت علی نے کہا میں رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹاؤں گا. کون ہے آپ میں سے جو بولے کہ الیاذ باللہ خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، حضرت علی نے میرے نبی کی نافرمانی کی؟ بولو یہ نافرمانی، بظاہر نافرمانی. میرے نبی کہتے ہیں مٹا دے، وہ کہتا ہے نہیں مٹاؤں گا. بظاہر نافرمانی ہے، لیکن بندیالوی کے تجزیے سے اتفاق کرتے ہو تو سبحان اللہ کے ساتھ تائید کرو
میں کائنات کی فرما برداریاں حضرت علی کی بظاہر نظر آنے والی نافرمانیوں پر قربان کرتا ہوں۔ کائنات کی فرما برداریاں اس نافرمانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو نافرمانی نظر آ رہی، بظاہر نظر آ رہی، اب کتنے لوگ میری بات کو سمجھیں گے؟ جو سمجھیں گے وہ بولیں گے، جو نہ سمجھیں وہ بالکل نہ بولیں، جو سمجھیں وہ بولے۔ یہاں قلم بھی ہے، یہاں کاغذ بھی ہے، یہاں دوات بھی ہے، یہاں لکھنے والا بھی ہے۔ وہاں تو قلم بھی نہیں تھا، وہاں تو کاغذ بھی نہیں تھا، وہاں تو دوات بھی نہیں تھی، وہاں تو میرے نبی نے صرف منگوائی تھی، کاغذ لے آؤ، کاغذ لے آؤ، قلم دوات لے آؤ، میں تمہیں کوئی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تمہیں گمراہ نہیں ہوو گے۔ حضرت عمر سے بھی نہیں کہا تھا، سب سے کہا تھا، سب چپ کر گئے۔ خطاب کا بیٹا بولا، اس نے کہا ہمیں کسی تحریر کی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ۔ اس کو بنیاد بنا کے پروپیگنڈا کرتے ہو کہ عمر نے نافرمانی کی تھی، میرے نبی کی بات نہیں مانی۔ آپ نے کہا تھا قلم دوات لے آؤ، اس نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ نہ وہ نافرمانی تھی، بولو بولو بولو، نہ وہ نافرمانی تھی، وہاں تو قلم دوات بھی تھی، نہ وہ نافرمانی تھی، نہ یہ نافرمانی تھی، وہ بھی محبت نبی تھی، اور یہ بھی فہم قرآن تھا، یہ بھی فہم قرآن تھا، قرآن کی سمجھ تھی، یہ بھی قرآن کا فہم تھا۔ بس میری تقریر کے آخری جملے ہیں۔ اس قلم دوات منگوانے سے پہلے 88 دن پہلے میرے آقا نے حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں کہا تھا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت۔ 88 دن پہلے میرے نبی نے یہ کہہ دیا تھا کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ آج میرا نبی امتحان لینا چاہتا تھا۔ انہوں میرا وہ خطبہ یاد ہے، اور میری نصیحت یاد ہے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے امتحان لیا، لے آؤ کاغذ اور قلم، میں تمہیں کوئی تحریر لکھ دوں۔ میرے نبی نے امتحان لیا اور خطاب کا بیٹا 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے 18 بلاک کے مسجد کے خازن ہیں جی نعیم الرشید صاحب، اور ہمارے جمعے کے نمازی ہیں مبین الرشید، ان کے بھائی کا کل انتقال ہوا پرسوں، امین الرشید کا، تو سارے حضرات نماز کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کریں گے جی انشاءاللہ۔